بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں روزے کی حالت میں بوسہ لے سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر ایک بوڑھا شخص آیا اور کہا، کیا میں روزے کی حالت میں بوسہ لے سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بوڑھا اپنے آپ کو قابو رکھ سکتا ہے۔ السلسلہ صحیحہ حدیث نمبر 2223۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماہ مبارک رمضان تمہارے پاس آیا ہے۔ اللہ نے اس کا روزہ تم پر فرض کیا ہے۔ اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس ماہ میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی خیر و بھلائی سے محروم کر دیا گیا تو وہ ہر خیر و بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 1962۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، رب جی، میں نے دن کے وقت کھانے پینے اور خواہشات سے اسے روک رکھا، اس کے متعلق میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن عرض کرے گا، میں نے اسے رات کے وقت سونے سے روکے رکھا، اس کے متعلق میری سفارش قبول فرما۔ ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 1963۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کے کھانے کے ساتھ دن کے روزے کے لیے مدد حاصل کرو، اور قیلولے کے ذریعے سے قیام اللیل نماز تہجد کے لیے مدد حاصل کرو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1693۔ حضرت سلیمان بن بریدہ اپنے والد حضرت بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا، بلال، کھانا کھا لو۔ انہوں نے کہا، میرا تو روزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم لوگ اپنا رزق کھا رہے ہیں اور بلال رضی اللہ عنہ کا بچا ہوا رزق جنت میں محفوظ ہے۔ بلال، کیا تمہیں معلوم ہے کہ روزے دار کے پاس جب تک کھانا کھایا جاتا رہے اس کی ہڈیاں تسبیح پڑھتی رہتی ہیں اور فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1749۔